کان میں دوائی ڈالنے سے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنا یا پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کان میں اگر کوئی ویسے ہی انسان نہاتے ہوئے پانی چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عرج نامی جگہ پر دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے، اور پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے، اور روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہانا بھی ثابت ہے، غسل کرنا بھی ثابت ہے۔ تو جب انسان نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، سر پر پانی ڈالتا ہے تو کان میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ چلا جاتا ہے۔ تو کان میں اگر کوئی ویسے پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی خود سے کان میں پانی ڈالے یا کوئی خود سے انسان جو ہے وہ دوائی ڈالے تو اس سے بعض قدیم فقہا کے نزدیک، جو پرانے فقہا ہیں ان کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان فقہا نے یہ بات پیش کی کہ جو کان ہے اس سے ایک راستہ جاتا ہے دماغ کے اندر، تو جب دماغ کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ انہوں نے وجہ بنائی ہے۔ لیکن جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کان سے کوئی راستہ دماغ کی طرف نہیں نکلتا، البتہ مسامات ہیں، اور مسامات میں کوئی چیز جانے سے، مسامات کے ذریعے کوئی چیز پہنچنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ کان سے کوئی چیز جب انسان ڈالتا ہے تو وہ حلق میں محسوس ہوتی ہے، تو وہ بھی محسوس ہوتی ہے مسامات کے ذریعے، مسامات کے ذریعے وہ جذب ہو کر حلق میں محسوس ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر وہ راستہ حلق کی طرف نکلتا ہے اور وہ براہ راست چیز حلق میں پہنچتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کے کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے، اس کا کان صحیح سالم ہے، اور اگر وہ کوئی چیز اپنے کان میں ڈالتا ہے تو احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان فقہا کے قول پر عمل کیا جائے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جدید تحقیق نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ اس طرح کے کان سے کوئی راستہ جو ہے وہ نہ دماغ میں نکلتا ہے نہ حلق میں نکلتا ہے، خصوصاً اس شخص کے لیے کہ جس کے کان کا پردہ صحیح سالم ہو۔ تو اگر کوئی شخص مجبور ہے جس کو کان میں کوئی دوائی ڈالنی ہے، جو کان میں درد ہے اسے، یا کان کی صفائی کروانی ہے، اور روزے کی حالت میں اس کے لیے یہ مجبوری ہے کہ وہ روزے کی حالت میں کروائے یہ کام، اسے اور کوئی وقت نہیں مل رہا یا رات کے وقت ڈاکٹر نہیں بیٹھتے، دن کے وقت بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ ایسا کرے کہ جو کان کی صفائی کروانی ہے وہ کروا لے روزے کی حالت میں، اور اسی طرح جو کان میں دوائی ڈالنی ہے تو وہ ڈال لے، کیونکہ بعض حضرات کے نزدیک اس کی گنجائش ہے، اور جدید جو میڈیکل ہے، جو لیٹسٹ میڈیکل ہے، اس کی روح سے بھی اس میں گنجائش نظر آتی ہے۔